بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور اب اس کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آج 20واں روزہ ہے، تو 20ویں روزے کے اگر کسی نے اعتکاف کرنا ہے تو اس کو 20ویں روزے کہ غروب آفتاب سے پہلے جو ہے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ اگر وہ مسجد میں داخل نہ ہوا اور غروب آفتاب ہو گئی، روزہ افطار ہو گیا تو بعد میں آیا تو پھر اس کا اعتکاف ہی شروع نہیں ہوگا۔ تو اعتکاف کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا اور عاقل ہو، اور نابالغ اگر سمجھدار ہے تو وہ بھی اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے۔ اور عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی، اپنے کمرے میں خاص جو ہے اس کے لیے جگہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہے تو وہاں پر اعتکاف کرے۔ اور مسجد اعتکاف کے لیے کچھ ضروری احتیاط ہوتی ہیں، جیسا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کے لیے پردے لگائے جائیں، اگر پردے نہ بھی لگے ہوں تو پھر بھی اعتکاف ہو جائے گا۔ اور اعتکاف کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اور اگر کسی نے اعتکاف کرنا ہے تو وہ اس نیت سے اعتکاف کرے گا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں۔ تو اور اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی چیز کھانے کی وجہ سے کوئی بے ہوشی ہو گئی، نیند طاری ہو گئی اور اس کا روزہ نکل گیا، روزہ نہ رکھ سکا یا روزہ ٹوٹ گیا، تو اگر ایسا عمل پایا گیا تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف نہیں رہے گا۔ ہم نے جیسا کہ پچھلے بھی کلپ میں نے عرض کیا تھا کہ اعتکاف کا بہت بڑا ثواب ہے، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں اندر آتا ہے کہ اس کو روزانہ 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حسن بصری سے یہ روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں پر دنیاوی باتیں نہ کرے۔ اعتکاف کے لیے میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ 3 طرح کا اعتکاف ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت ہے اور ایک ہے جو مستحب ہے۔ واجب جو اس نے اگر کسی نے منت مانی ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے شرط ہوگا کہ روزہ رکھے گا تو پھر اعتکاف ٹھیک ہوگا، ورنہ اعتکاف یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو سنت والا اعتکاف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہمیشہ مواظب رہے اور ہمیشہ کرتے رہے، تو وہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے کہ اگر شہر میں کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سب کے سب گناہ گار ہو گئے۔ اور یہ جو ہے سنت علی الکفایہ ہے، اگر کسی ایک شخص نے اعتکاف کر لیا تو سارے شہر سے وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا مسجد کے اندر، مثلا محلے کی مساجد ہیں جیسے، تو اس محلے کے اندر کوئی بھی مسجد کے اندر اعتکاف پر نہ بیٹھا تو پھر جو ہے گناہ ذمہ آئے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں۔ اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ بعض عورتیں بھی سوال کرتی ہیں کہ ہم اگر مثلا کیا بستر پر لیٹ سکتی ہیں مثلا اعتکاف دوران، تو ہاں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ اس کو علیحدہ تنہائی میں رہے، علیحدگی اختیار کرے۔ ہاں اگر کسی عورت کو ڈر لگتا ہے، اکیلے نہیں سو سکتی، تو وہ جیسے اگر کہتی ہے کہ جی میں اپنی والدہ کے ساتھ یا کوئی میرے پاس ہو اس ٹائم پر، تو یہ وہ سو سکتی ہے وہاں پر۔ لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو عورتوں کو مت چھو جب تم حالت اعتکاف میں ہو۔ تو اس میں جو جنابت سے انسان پاک ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو عورتیں، اور جو ہے اگر کسی پر غسل واجب ہوا ہے تو فوراً اس کو چاہیے کہ غسل کر لینا چاہیے۔ ہر انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مثلا اگر آدمی جو ہے وضو ہونا شرط نہیں ہے کہ اگر انسان نے اعتکاف کیا تو اس نے مثلا وضو نہیں ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً مثلا وضو کر لے اگر وضو ٹوٹ گیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے وہ جو ہے عبادت کرے مسجد کے اندر، اور اعتکاف کا ٹائم ضائع نہ کرے کہ مثلا اس میں دنیاوی باتیں کرے۔ ہاں اگر کوئی تاجر ہے تو اس نے تجارت کے لیے کوئی بات چیت کرنی ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن سامان مسجد میں نہ لائے کہ جیسے مسجد کے اندر کوئی مسجد کی جگہ جو ہے وہ تنگ ہو جائے، اس کی وجہ سے جو ہے ایسا کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔
تو یہ احتیاطیں ہیں۔ اور 10 دن کا اعتکاف آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، بعض دفعہ 10 دن کا ہوتا ہے، بعض دفعہ 9 دن کا ہوتا ہے۔ اگر روزے 29 کے ہوئے تو اعتکاف والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب چاند نظر آئے 29 کو تو پھر مسجد سے نکل سکتا ہے، اور اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو پھر 30واں روزہ جب رکھے گا تو 30ویں روزے کی جب افطاری ہوگی تو غروب آفتاب کے بعد اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو اعتکاف کر رہے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنی خصوصی نظر رحمت فرمائے، رمضان شریف کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔